غوث ہزاروی کہتے ہیں یہ کہہ کے میں نکل پڑا، اور جیسے نکلا آگے گیا دوڑ کر کے بس اسٹاپ بس پر بیٹھ گیا. ادھر بیٹا آخری سانس لے رہا ہے، ادھر دین مصطفیٰ آواز دے رہا ہے. کس سچویشن پر بیٹھے ہوئے آپ نے گھروں کو چھوڑا کیوں؟ ایک گھر کیا ہے، ہزاروں گھر نبی کے نام پہ قربان ہو جائے. غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں کہ میں نکلا، میں بس پر بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے بیٹے کی موت کی خبر آئی. ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا بابا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے بیٹا مر گیا. میں نے شیشہ کھول کے کہا بیٹا مر گیا؟ بولے اتر آئیں، بس سے اتر آئیں، کم سے کم اس کی نماز جنازہ تو پڑھا دیں. آپ فرماتے میں رونے لگا. میں نے کہا نماز جنازہ پڑھنا پڑھانا یہ فرض کفایہ ہے، اور حضور کا عشق یہ فرض عین ہے. آت اچھے نہیں تھے، لیکن آپ کے آنے کا بیس کیا تھا؟ ایک بزرگ ہیں ہزارہ شریف میں، ان کا نام ہے غلام غوث. دیکھیں غلام غوث، ان کا نام ہے غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. کیا نام لیا میں نے؟ بچے ادھر توجہ دیں سب، اب کوئی بات چیت نہ کریں. بھیا ادھر دیکھو بیٹا، ادھر سب لوگ دیکھو. آنے والے دنوں میں آپ ہی لوگ یہاں پر بیٹھو گے، ہم لوگ تو زمینوں پر بیٹھیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی سی توجہ رکھنا، حضور کی عاشقوں کی بات ہے. غلام غوث ہزاروی بڑے عظیم بزرگ تھے. ان کی شادی ہوئی، اللہ کا شکر ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اللہ نے ان کے ہاں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا فرمایا. آہستہ آہستہ ماں نے اپنے بچے کو خون پلا کے بڑا کیا. جب اس شہزادہ غلام غوث ہزاروی کا بڑا ہوا تو 20-21 سال کا، تو باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا تو کہتا یہ میرے بڑھاپے کا بھی سہارا ہے اور میری مغفرت کا بھی سہارا ہے. اسے حضور کے عشق کی تعلیم سے مالا مال کرتا رہا. اچانک ان کے بیٹے کی طبیعت بگڑ گئی. ٹھیک ہے بیٹا کچھ کام ہے کر لو، بیٹھو. اچانک غلام غوث ہزاروی کی بیٹے کی طبیعت بگڑ گئی. ٹھیک ہے، بیٹے کی طبیعت بگڑ گئی. ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے گئے. ڈاکٹر نے بڑا علاج کیا، ٹھیک نہ ہوئے. بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملوایا، ٹھیک نہ ہوئے. غلام غوث ہزاروی کو بلوایا، کہنے لگے اپنے بیٹے کو لے کے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا 2 گھنٹے کے بعد تمہارا بیٹا مر جائے. تو رونے لگے. یہ پکا ہوا پھل ایسے کیسے خراب ہو جائے گا؟ یہ سر وقت جیسا میرا بیٹا ایسے کیسے خراب ہو جائے گا، مر جائے گا؟ رونے لگے. ڈاکٹر صاحب میں اپنا دل گردہ بیٹھ سکتا ہوں، آپ میرے بیٹے کا علاج کریں. ڈاکٹر نے کہا اب بے بس ہوں میں بھی، اور یہ آخری میرا قول تھا، آپ اپنے بیٹے کو لے کے جائیں. میں نے جواب دے دیا میرے ہاسپٹل میں اس کا کوئی علاج نہیں. رونے لگے. ڈاکٹر نے بیڈ سے گھسیٹ کر کے آپ کے بیٹے کو گود میں دے دیا. زندہ لاش بیٹے کی لے کے رونے لگے غلام غوث ہزاروی. اسے بڑی مشکلوں سے اٹھا کے اپنے گھر لے کے آئے. اسے چارپائی پہ لٹایا. 2 گھنٹے کے بعد بیٹے کو مر جانا تھا. بیٹا ٹکٹکی باندھ کے گھر کے دیواروں در کو دیکھ رہا تھا. جس گھر میں اس کو بڑھاپا پار کرنا تھا، آج اس گھر میں اس کی جوانی داؤں پہ لگ گئی ہے. قریب میں اس کی ماں بیٹھی تھی، وہ رونے لگی. غلام غوث ہزاروی بھی رونے لگے. آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کے آنسوؤں کو پہنچ کر کے، نہ بیٹے مت رو، میں نے بڑی کوشش کی، یہ گھر بھی بکتا تو بیچ کر کے تیرے علاج کے لیے میں کوشاں ہوتا، لیکن افسوس ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جواب دے دیا اور میں تجھے گھر لے کے آ گیا. بیٹے کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو پوچھتے رہے. اچانک دروازے پر دستک ہوئی. غلام غوث نے کہا کون؟ تو آنے والے نے کہا مجھے غلام غوث ہزاروی سے ملنا ہے. آپ تشریف لے گئے. بولے کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور قریب کے 8-10 کلومیٹر بغل کے قصبے میں ایک قادیانی فرقے کا ایک مبلغ مولوی آیا ہے. یہ قادیان پنجاب میں ہندوستان میں، جہاں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا تھا، جس نے اعلان کیا تھا کہ آمینہ کے لال رسولوں کے سردار آخری نبی نہیں ہیں، حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں تاجدار ختم نبوت. اونچی آواز میں بولے تاجدار ختم نبوت. بچوں کا بھی عقیدہ یہ ہونا چاہیے حضور آخری نبی ہیں. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں بھائی، اس میں کوئی مصلحت سے کام نہیں. بچیاں ہماری یتیم کیوں نہ ہو جائیں، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں. ہماری بیوی بیوہ ہی کیوں نہ ہو جائے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے تاجدار ختم نبوت، حضور آخری نبی ہیں، آخری نبی. عقیدہ رکھیں. وہ مولوی اس کا قائل نہیں تھا، غلام قادیانی کا فالوور تھا. اس نے کہا اے غلام غوث، اس قصبے کے لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، آپ چلیں ورنہ بستی کی بستی اجڑ جائے گی، قادیانی ہو جائے گی. غلام غوث کی آنکھ میں آنسو آ گئے.
کبھی بیٹے کو دیکھتے، کبھی اس علاقے کی خراب فضا کو دیکھتے۔ روتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس آئے، بولے میرے مناظرے کی کتابیں جس جھولے میں ہیں، جس بیگ میں ہیں، وہ اٹھا کے دو۔ بیوی نے اٹھا کے جیسے دیا، کندھے پہ رکھا اور اپنی بیوی سے بولنے لگے، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ بولے اے میری بیوی، میں جا رہا ہوں، نبی کا دین مجھے آواز دے رہا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کا یہ دامن پکڑ لیا، بولے ابو نا 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 مت جائیں، میں خود دنیا سے جا رہا ہوں۔ 1-1.5 گھنٹے تک اور قیام کر لیں، موت کا فرشتہ آیا چاہتا اور مجھے جانے دے، میں خود چلا جاؤں گا، مجھے چھوڑ کر کے کہیں مت جائیں، مجھے دفن کرنے کے بعد جانا، ابھی کہیں مت جائیں میرے باپ، کہیں مت جائیں۔ غلام غوث نے کہا کیوں؟ تو بیٹے نے کہا میں آپ کا بیٹا ہوں اور انتقال کی صورت میں ہوں، مرنے والا ہوں، مجھے آپ تدفین سے پہلے کہیں مت جائیں چھوڑ کر کے، اگر دل کہے تو بولنا۔ غلام غوث نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے، تجھ جیسی ہزاروں اولادیں نبی کے نام پہ قربان ہو جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی ایبل، کوئی کمپوز، کوئی نشے کی دوا، کوئی موسیٰ کا گل میں نے نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کے پاس جو سب سے بڑی پونجی ہے وہ حضور کا عشق ہے۔ اگر اس میں یہ دیمک زدہ ہو جائے گی تو پھر یہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاد چلے گا بن جائے گا۔ سب سے عظیم نعمت ہمارے پاس عشق رسول ہے۔ کیا ہے؟ اونچے بولیں کیا ہے؟ عشق رسول سب سے عظیم نعمت ہے۔ غلام غوث نے کہا اے میرے بیٹے میں جا رہا ہوں، توجہ رکھنا بھائی۔ غلام غوث نے کہا اے میرے بیٹے میں جا رہا ہوں، مجھے معاف کرنا۔ بیٹے نے اپنے باپ کا دامن تھام لیا، بولے ابو مجھے چھوڑ کے مت جائیں، 1-1.5 گھنٹے رک جائیں، خود موت کا فرشتہ آنا چاہتا ہے، میں خود دنیا سے چھوڑ کے، دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ باپ نے کہا نانا بیٹے، قرآن آواز دے رہا ہے، حضور کا عشق آواز دے رہا ہے، حضور کی محبت آواز دے رہی ہے، حضور کا کرم آواز دے رہا ہے۔ معلوم ہے کیا کہا بیٹے نے روتے ہوئے؟ ابو واقعی آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ چلے جائیں گے۔ تو بیٹے سے باپ نے کہا، غلام غوث نے، بیٹے اگر تکلیف نہ ہو تو ایک میرا کام کرنا۔ تو بچے نے کہا کیا؟ توجہ ہے؟ بچے نے کہا کیا کام ہے؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹے جب تیری روح نکلی، تیرا انتقال ہو تو قبر میں جانا، اگر حضور آئیں تو پھر حضور کو میرا سلام بول دینا، حضور کی بارگاہ میں میرا سلام نیاز پیش کرنا، کہنا حضور میرے باپ نے آپ کو سلام بولا۔ غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں یہ کہہ کے میں نکل پڑا، اور جیسے نکلا آگے گیا دوڑ کر کے بس اسٹاپ، بس پر بیٹھ گیا۔ ادھر بیٹا آخری سانس لے رہا ہے، ادھر دین مصطفیٰ آواز دے رہا ہے۔ کس سچویشن پر بیٹھے ہوئے؟ آپ نے گھروں کو چھوڑا، کیوں؟ ایک گھر کیا ہے، ہزاروں گھر نبی کے نام پہ قربان ہو جائے۔ غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں کہ میں نکلا، میں بس پر بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے بیٹے کی موت کی خبر آئی۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا بابا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے بیٹا مر گیا۔ میں نے شیشہ کھول کے کہا بیٹا مر گیا؟ بولے اتر آئیں، بس سے اتر آئیں، کم سے کم اس کی نماز جنازہ تو پڑھا دیں۔ آپ فرماتے میں رونے لگا۔ میں نے کہا نماز جنازہ پڑھنا پڑھانا یہ فرض کفایہ ہے، اور حضور کا عشق یہ فرض عین ہے۔ یہ پوائنٹ میں حضور کی محبت یہ زیادہ ہے، اور نماز جنازہ میں نے کہا میرے بیٹے کی نماز کوئی بھی جنازے کی پڑھ کر اسے دفن کر دینا۔ کوئی بولے آپ پڑھا دیجئے، میں نے کہا نا 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 نا، مجھے حضور کا دین آواز دے رہا ہے۔ میں نے شیشہ بند کر لیا۔ غلام غوث ہزاروی کہتے میں چلا گیا۔ جب میں چلا گیا تو 3 دن تک مجھ سے اس مبلغ سے مناظرہ ہوتا رہا۔ آخر میں نے اسے شکست فاش دی، وہ ہار گیا۔ جب وہ ہار گیا تو پھر میں کامیابی کے ساتھ مجھے گھر آنا چاہتا، لیکن جیسے میں گھر کے قریب پہنچا میرے پیر اٹھتے نہیں تھے، کیونکہ کیسے وہ گھر دیکھوں گا جو اب تک بیٹے کے ساتھ دیکھا ہے، اب بغیر بیٹے کے دیکھوں گا۔ کہتے جیسے میں نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے سر سے دوپٹے اترے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں خون آلود تھی، اور اس کے دامن پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ میرا گھر اجڑ گیا تھا، اور 3 دن پہلے میرا بیٹا مر گیا تھا۔ غلام غوث کہتے ہیں میں رونے لگا، گیا بیوی کے پاس تو اس کی پیشانی چومی، وہ بے ہوش ہونے کی کنڈیشن میں تھی۔ مجھے دیکھا تو کچھ ڈھارس بندھی۔ میں نے کہا بیٹا، بولے مر گیا۔ میں جوان بیٹے کی بات کر رہا ہوں، 2 مہینے کی کسی بچے کی بات، بولے مر گیا وہ۔ تو غلام غوث کہتے ہیں میری بیوی یہ بتا مرنے سے پہلے میرے بیٹے نے کیا کہا؟ مجھے یاد کیا تھا کہ نہیں؟ تو بیوی نے کہا ہاں، آپ نے اس سے کیا کہا؟ کہا میں نے تو اس سے یہ کہا تھا کہ حضور قبر شریف میں آئیں تو حضور کو میرا سلام بول دینا۔ تو بیٹے نے کیا کہا تھا؟
تو ماں نے کہا، میرے بیٹے نے کہا تھا امی میں جا رہا ہوں، موت کا فرشتہ آ گیا، ابو اگر گھر میں آئے تو ابو کو میرا آخری سلام دو۔ بس یہ کہہ کے اس نے حضور کا نام لیا اور انتقال کر گیا۔ یہ کہہ کے رونے لگے دونوں میاں بیوی۔ غلام غوث کہتے ہیں میں نے کتابیں رکھی، سیدھے قبرستان گیا، جا کر کے بیٹے کی قبر سے لپٹ کے خوب رویا۔ میں نے کہا، اے میرے بیٹے، حضور کی محبت میں چلا گیا تھا، ورنہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن حضور کا عشق تیری محبت پر غالب حاوی ہے۔ اے میرے بیٹے، تو اپنی قبر میں کیسے؟ پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ایک دعا مانگی، اے میرے مولا، میرے بیٹے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ اے میرے مولا، میرے بیٹے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، ایک باغ بنا دینا میرے مولا، تجھ کو تیرے حبیب کی عشق کا واسطہ۔ کہتے دعا مانگتا رہا، روتا رہا، پھر واپس اپنے گھر میں آیا تو عشاء کی نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھ کے میں سویا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، میرا بیٹا جنتی لباس پہن کر میرے خواب میں آیا، جنتی لباس پہن کر میرا بیٹا میرے خواب میں آ گیا۔ جب مجھے دیکھا تو اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ قبر کے مردوں کو خبر نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا قبرستان سے نکلو تو سلام کرو مردوں کو۔ کیا آپ در و دیوار کو سلام کر سکتے ہیں؟ کھیت کھلیان کو سلام کر سکتے ہیں؟ پیڑ پودوں کو سلام کر سکتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا، اگر ان کو سلام کیا جائے تو لوگ کہیں گے وہ کھسک گیا ہے، جدھر سے گزرتا ہے پیڑ پودوں کو سلام کرتا ہے۔ حضور فرماتے قبرستان کے قریب سے گزرو تو سلام کرو۔ اس کا مطلب قبر کے مردے جواب دیتے ہیں، اس کا مطلب قبر کے مردے جواب دیتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ غلام غوث کہتے میں سویا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میرا بیٹا جنتی لباس پہن کے آیا، اس نے مجھے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد معلوم ہے بیٹے نے کیا کہا؟ ابو آج آپ میری قبر پہ تشریف لائے۔ توجہ ہے سب کی؟ بولو بھائی، تھکے ہوئے لگ رہے ہیں کیا؟ تو بولے بیٹے تجھے خبر ہو گئی؟ بولے آنے سے پہلے خبر ہو گئی کہ میرے باپ آنے والے ہیں۔ بولے پھر؟ بولے ابو آپ نے میری قبر کے قریب بیٹھ کے کیا دعا مانگی تھی؟ توجہ ہے؟ آپ نے میرے قبر کے قریب بیٹھ کے کیا دعا مانگی تھی؟ تو غلام غوث ہزاروی نے کہا میں نے دعا مانگی تھی، اے میرے مولا میرے بیٹے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ بولے پھر؟ بولے جب سے آپ دعا کر کے آئے ہیں واقعی میری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھوڑی سی قربانیاں ہوتی ہیں، کبھی لوگ گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ بھروسے، کبھی اپنے بال بچوں کو چھوڑتے ہیں اللہ بھروسے، کبھی اپنے تمام تر ساز و سامان کو چھوڑتے ہیں اللہ کے بھروسے، کیونکہ پھر اللہ کی مدد آتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دعا کرو اللہ آپ کے عقیدے کو بھی سلامت رکھے، آپ کے ایمان کو بھی سلامت رکھے، آپ کے گھر کو بھی سلامت رکھے۔ آپ اگر اپنے پیسوں کی زکوٰۃ نکالتے رہیں گے مال کی، تو اس مال کو نہ زمین کھا سکتی ہے نہ آسمان اسے نکل سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر وقت خطرہ رہے گا اگر آپ نے اس کو ان خطروں سے بچا کے رکھا اور زکوٰۃ نہ دی تو سچ بولتے رہے، حلال کھاتے رہے۔ حضور